سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ وبحمدہ نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد قال الله تعالى في قرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد الجود والكرم اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وآله ومن اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وآله وصحبه وبارك وسلم اما بعد غور کیا جائے تو ہماری زندگی، ہماری آخرت، ہماری موت، آنے والے سارے احوال، قبر، حشر، جہنم، جنت، جتنی بھی یہ ساری چیزیں ہیں یہ تین چیزوں پر روٹیٹ کرتی ہیں. تین سوال سارے بھی جتنے ہمارے معاملات ہیں دنیا سے لے کے جنت تک، آخرت تک، تین باتوں پر جو ہے وہ گھومتے ہیں. صرف تین باتوں پر. کون سی ہیں وہ تین باتیں؟ من ربک، من رسولک، من دینک. تمہارا رب کون ہے، تمہارا رسول کون ہے، اور تمہارا دین کیا ہے. صرف یہ تین سوال ہیں اور پوری ہماری زندگی ہے، اور کچھ بھی نہیں ہے. صرف اس کی تیاری کرنی ہے. اللہ پاک نے ہمیں مہلت دی ہے زندگی کی. 40 سال، 50 سال، 70 سال، 80 سال، 40 سال، 30 سال، 20 سال. شعور سنبھالنے کے بعد ہمارا بس ایک کام ہے، صرف ایک کام. وہ کیا کہ تین سوال پکے کرنے. یہ مضبوط ہیں. اگر یہ تین سوال مضبوط ہیں تو ہماری دنیا بھی صحیح ہے، آخرت بھی صحیح ہے، سب کچھ معاملات ہمارے صحیح ہو جاتے ہیں. پہلا سوال تو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے اس قدر مضبوط، اسٹرانگ تعلق انسان کا ہونا چاہیے کہ ایک لمحہ بھی جو ہے اپنے خالق حقیقی سے انسان غافل نہ رہے. رگ رگ روح روح جو ہے اللہ کی طرف متوجہ ہو. مکمل توحید کا غلبہ ہو. غلبہ بھی ایسا غلبہ بلال والا، غلبہ بلالی ہو. کسی حالت کے اندر بھی دوسرا نام نہ ہو، دوسرے کی طرف متوجہ نہ ہو، دوسرے سے آس نہ ہو. بس اس کا ہی جمال ہو، اسی کا کمال ہو، اسی کی شان ہو، اسی کی ہیبت ہو، اسی کی عظمت ہو. ہر کچھ ہو جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کا رگ رگ روم روم انسان کے اتر جائے. جس کی یہ کیفیت ہو گئی الحمدللہ، اس کا پہلا سوال پکا ہو گیا. دوسرا سوال
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنی والہانہ محبت عشق اس قدر ہو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بے انتہا عشق ہو، والہانہ عشق ہو، آپ کی محبت ہو، آپ کی اطاعت ہو، اس قدر اطاعت اور محبت ہو کہ پوری زندگی ہماری سنت کی باغ و بہار بن جائے، ایک ایک لمحہ ہماری زندگی کا جو ہے وہ تابع سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہو جائے، کوئی قدم اور کوئی سانس بھی ایسا نہ نکلے جو تابع رسول کے خلاف ہو، پوری زندگی ہر چیز ہماری جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے اندر ڈوب کے رہ جائے۔ دوسرا سوال پکا۔ تیسرا سوال دین کا ہے، اللہ کا اور اللہ کے رسول کے احکامات جو ہیں ان پہ عمل ہماری زندگی بن جائے، کوئی قدم بھی ہمارا ایسا نہ اٹھے، امر ہو یا نہیں کا ہو، کرنے کا ہو یا نہ کرنے کا ہو، کوئی ایک چیز بھی ہماری زندگی کی ایسی نہ ہو جو اللہ اور اللہ کے رسول کی منشا کے مطابق نہ ہو، چھوڑنے والی چیز ہو وہ بھی اسی مطابق ہو، ہماری زندگی کا معیار صرف ایک بنے، ایک ہی ہو، دوسرا نہ ہو، اور وہ معیار کیا ہو؟ قرآن اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب یہ بھی ہو گیا تو تینوں سوال پکے انسان کے ہو جاتے ہیں۔ یہ ہے تیاری ہماری زندگی کی، اور اس طرح انسان کو چلا گیا تو وہ کامیاب انسان کہلاتا ہے دنیا کے اندر۔ اس تیاری کے لیے جو سب سے بڑی رکاوٹ ہے انسان کے لیے وہ گناہ ہے۔ جب انسان گناہ کر لیتا ہے تو ان تینوں سوالات پر پردہ پڑنا شروع ہو جاتے ہیں، بڑے طویل قسم کے پردے پڑتے ہیں، بہت گاڑے۔ اللہ کے ساتھ تعلق کم ہوا، گناہ کیا، اللہ کے حکام کو چھوڑا تو پردہ پڑا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے خلاف زندگی گزاری تو پردہ پڑا، دین کو اپنی منشا اور نفس کے مطابق گزارا تو پردہ پڑا۔ اتنے گہرے پردے ہوتے ہیں، اتنے گہرے پردے ہوتے ہیں کہ یہ کیا کہ جس وقت انسان سے یہ سوال پوچھا جائے گا تو پردوں کے پیچھے اس کو کچھ نظر نہیں آئے گا۔ اتنا آسان اس وقت کہ یار کیسے ہم اللہ کو بھول سکتے ہیں، کون نہیں جانے گا اللہ، میں تو پہچان جاؤں گا، لیکن وہ پردے اس قدر گہرے ہوں گے کہ انسان کو شعور ہی نہیں ہوگا، ہوش ہی نہیں ہوگا کہ جواب دے سکے اس کا کہ اللہ کون ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے، میرا دین کون ہے، کیونکہ وہ پردے پڑ چکے ہوں گے۔ آپ دیکھیں کہ بیماری نہیں ایسی دنیا کے اندر اس کی مثال ہے کہ انسان کیا بیماری کا نام ہے جب بھولنا شروع کرتا ہے انسان، اور اکثر بڑھاپے میں ہو جاتی ہے، کھانا کھایا اس نے کچھ کھانا کھایا، کہتا نہیں کھانا کھایا، اس کو یہ بھی نہیں پتا میں نے پیشاب کیا یہ نہیں کیا، کہتا نہیں میں نے ابھی کچھ کیا ہی نہیں، وہ بھولنا شروع ہو جاتا ہے، اس کی مناظر ایسی دماغ کی آ جاتی ہے۔ تو یہ مثال ہے ہمارے سامنے، پتہ ہے کھانا ہے، کھانا کھا بھی رہا ہے، سب کچھ ہوش ہے اس کو، لیکن ایک ایسا پردہ پڑ جاتا ہے دماغ پر، وہ کہتا ہے نہیں میں نے کیا ہی نہیں، میں نے کھایا ہی نہیں، ابھی تو میں کام ہوا ہی نہیں مجھ سے۔ یہ بیماری ہے نا ایک، تو اس بیماری سے اندازہ لگا لیں کہ جو آج ہم خدا کو پہچان رہے ہیں، ہم کہتے ہیں ہم تو پہچان جی دعویٰ ہمارا ہے، اگر تعلق مضبوط ہوا اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے، جیسے میں نے بتایا آپ کو، تب تو پردہ کوئی بھی نہیں رہے گا۔ اگر پردے پڑے ہوئے تو پھر وہاں کو سمجھ نہیں آئے گا انسان کو۔ آج موقع ہے، آج ہمارے پاس زندگی ہے، ان پردوں کو چاک کر دیا جائے، ختم کر دیا جائے۔ خدا نخواستہ ان پردوں کے ساتھ انسان قبر میں چلا گیا تو میرے بھائی یہ بات یاد رکھنا کہ وہاں پہ معاملہ خراب ہو جائے گا، نہ رب کو پہچان سکیں گے، نہ اللہ کے رسول کو پہچان سکیں گے، نہ اپنے دین کو بتا سکیں گے۔ حقیقت یہ ہے کہ اس پر محنت کرنی چاہیے ہمیں بہت سنجیدگی کے ساتھ۔ یہ تین سوال، پہلے سوال کو جھوڑنے کے
واقعی میرے اللہ سے اتنا تعلق ہے، کہ واقعی اللہ کے نبی سن کے میرے تعلق ہے، اطاعت ہے، محبت ہے، آپ کی سنتوں میں عمل ہے، دین کا میرا سٹینڈرڈ وہی ہے جو قرآن اور سنت کا ہے، کہ اس کے مطابق میں چل رہا ہوں، کہ میرا نفس بہت آسانی سے انسان جانچ پڑتال کر سکتا ہے. تو پھر کوئی دھوکہ نہ رکھے انسان، پھر فضول کا دھوکہ ہے سارا کچھ، سب دھوکہ بن جاتا ہے انسان کے لیے. وہ پردہ پڑ چکا ہے گناہوں کا، کیونکہ جہاں انسان نافرمانی ہوئی ایک پردہ گر جاتا ہے انسان کا. کتنا ہی چھوٹا گناہ کرو پردہ ایک دم گرتا ہے، اور وہ پردہ اتنا سخت اور گہرا ہوگا آخرت میں کہ ہم نہیں پہچان سکیں گے، یہاں پر رب کو نہیں پہچانیں گے، اپنے رسول کو نہیں پہچانیں گے، اپنے دین کو نہیں پہچانیں گے. آج وقت اللہ نے چاہیے ہمیں چانس دیا ہے. زندگی کے جتنے بھی لمحات ہمارے پاس ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں یہی کرنے کے لیے کام دیا ہے. ضرورت ہے زندگی کے بعد فارغ ہونے کے انسان اسی طرف مشغول رہے کہ میں ان تعلقات کو مضبوط کروں تاکہ کل خانی کے ساتھ میں نکل سکوں اور کامیاب ہو جاؤں. دنیا میں اللہ تعالیٰ نے چانس ہمیں دیا ہے، آخرت میں چانس سے کوئی نہیں. اللہ کی رحمت کب چاہتی ہے انسان سے کہ بھئی میں اس کو جہنم میں بھیج دوں یا دوزخ میں بھیج دوں. اللہ تو رحمت ہر وقت تلاش کرتی ہے انسان کو کہ بھئی میرے پاس آئے، میری طرف جھکے، میری رحمت اس کو ڈھانپ لے، اپنے پاس چھپا لوں اس کو. ان پردوں کو ہٹانے کے لیے، گناہوں کو ختم کرنے کے لیے اللہ پاک نے اتنے ذرائع پیدا فرمائے ہیں کہ انسان سنجیدگی کے ساتھ اس طرف جائے تو اللہ کی رحمت سبحان اللہ ایسی ہے کہ بھولے سے بھی انسان وہاں پہنچ جائے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ سچائی کے ساتھ اس کو وہاں سے اٹھا لیتا ہے. اتنی اللہ تعالیٰ کی رحمت انسان کے ساتھ ہے. لیکن افسوس یہ ہے کہ جو ذرائع اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمارے لیے پیدا کیے ہیں اس کی رکاوٹ انسان کی گناہ بن جاتا اور اس کو روکتے ہیں بھائی تم تو بہت بڑا گناہ گار ہے. ایسی مجالس، نیک لوگوں کی صحبت، اچھے اعمال، یہ سارے وہ ذرائع ہیں اللہ پاک نے جو انسان کے لیے پیدا کیے ہیں کہ اگر ان میں سے کسی وقت بھی بر وقت پہنچ جائے تو پتہ نہیں کس وقت اس کا کام بن جائے، چاہے کتنا بڑے گناہ گار ہو. اگر اس رحمت کے سائے کے اندر پہنچ گیا، جو ذرائع اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مقرر کیے ہیں اس مجلس میں پہنچ گیا، اس انسان سے اس کا تعلق ہو گیا، یا اس ماحول میں آ گیا، یا ایسا عمل اس نے کر لیا، بس اللہ کی رحمت تو متلاشی ہوتی ہے. وہ جتنے گناہوں کے ساتھ آئے گا الحمدللہ اللہ اس کو قبول کر لے گا اور سارے گناہ اس کے ختم کر دے گا. تو یہاں پہلی بات یاد رکھنی چاہیے انسان کو کہ کوئی گناہ بھی اللہ کی رحمت سے جو ہے بڑا نہیں ہے. چاہے کتنا بڑا بھی گناہ گار ہے اور اس کو موقع مل رہا ہے کہ میں اس مجلس میں چلا جاؤں، کسی آدمی کے پاس، نیک آدمی اس سے مصافحہ کر لوں یا کسی ایسے عمل کو میں کر لوں، اس کو اگر یہ موقع مل رہا ہے بالکل ضائع نہ کرے. لیکن شیطان یہ بھی دھوکہ ڈالے تو بہت بڑا گناہ گار ہے یار، تھوڑی اس تیرے کیا کام بنے گا، تو کیا اس میں کامیاب ہوگا، تجھے وہاں کون پوچھے گا. کبھی ایسا نہ سوچے آدمی، بہت بڑا دھوکہ ہے. فوراً سمجھ جائے کہ بھائی بہت سخت گناہ گار ہوں، مجھے پتہ ہے بالکل بے عمل آدمی ہوں، بعد میں مجھ سے نہیں ہوگا، لیکن ایک مجلس چل رہی ہے، ایک انسان اللہ والا آیا ہوا ہے یا کوئی ایسے عمل میرے پاس ہے، کرنے میں کیا حرج پڑتا ہے، جا کے پیچھے بیٹھ جاتے ہیں، تھوڑی دیر لیے بیٹھ جاتے ہیں. اللہ تو اتنی ہی ادا کو بہت پسند کرتا ہے، اتنی ہی ادا کو بہت پسند کرتا ہے. یہی آدمی مار کھا جاتا ہے، یہی مار کھا جاتا ہے کہ قدم تو بڑا، کم سے کم گناہوں کو دیکھتے، اللہ کی رحمت کو دیکھ، اللہ کی رحمت کی طرف دیکھ. ہو سکتا ہے یہی تیرا کام بن جائے، تیرا مقصود یہی رکھا ہو کہ آج ہی میری زندگی بدلنے کا موقع ہے، میں اسی طرف چلتا ہوں. یہ تو اللہ کی رحمت کا معاملہ ہے. لیکن گناہوں کو آڑے لے آئے کبھی نہ سوچے. بے شک کتنا بڑا گناہ اس سے ہو گیا، اس وقت آدھا گھنٹہ پہلے ہوا ہے، بہت بڑا گناہ ہو گیا، لیکن ایسا موقع مل رہا ہے، اس کو کوئی ایسی چیز مل رہی ہے، ایسی مجلس مل رہی ہے، اللہ کی رحمت کا کوئی نظارہ چل رہا ہے، ٹانگ اڑا دے. سمجھتے ہو کہ بہت سا گناہ گار ہوں، اللہ کی رحمت اس کو دبوچ لے گی انشاءاللہ. بھائی حدیث بستامی رحمۃ اللہ علیہ بستام کے اندر اپنی رحمتوں کو لٹا رہے تھے. بستام ایک شہر تھا. باعزیز بستامی کی شکل میں اللہ نے اپنی رحمتوں کا سمندر کھول دیا تھا.
دور اور نزدیک سے لوگ بڑے بڑے گناہ گار اس سمندر میں آ کے غوطہ مارتے تھے اور پاک اور صاف ہو کے نکل جاتے تھے. رات و دن الحمدللہ یہ کام چل رہا تھا. دنیا کے ہجوم چل رہا تھا کہ ایک اللہ کا درویش بیٹھا ہے. باجدید بستانی اپنے وقت کی بہت بڑے اللہ کے قابل میں ہے اور ہمارے سلسلے نقشبند سلسلے کے اندر 6 درجے پر آتے ہیں. حضرت جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہ خلیفہ ہیں نقشبندی سلسلے میں، آپ کے شجرے میں ہیں، یہ 6 نمبر پر ہے. اتنے بڑے شیخ تھے کہ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ ان کے بارے میں فرماتے تھے کہ ان کا مقام اولیاء اللہ کے اندر ایسا ہے جیسے کہ جبریل علیہ السلام کا ملائک کے اندر مقام ہے. اور فرماتے تھے کہ جہاں تمام اکابرین اولیاء کا مقام توحید پہ انتہا ہوتی ہے، ختم ہوتی ہے، وہاں سے باجزید کی ابتدا ہوتی ہے. اس درجے کہ اللہ نے اس رحمت کا سمندر کھولا ہوا تھا. یہ بتایا نا اللہ کی رحمت اس طرح اب شعور کی بات ہے نہیں. یا ہم گناہ گار ہیں، اس سے کیسے ہاتھ ملائیں، یا بڑی شرم کی بات ہے میں تو ابھی فلاں کام کر کے آیا ہوں، میں تو زنا کر کے آیا ہوں، میں تو یہ کر کے آیا ہوں. بالکل نہیں. مست تھی دنیا اور لوٹ رہی تھی الحمدللہ. پورا نور اور نور ہوا تھا بستام کا علاقہ. دن اور رات لوگ اپنی زندگیوں کو بنا رہے تھے، تقدیریں بدل رہی تھیں، گناہ دھل رہے تھے، نورانیت کے جناب ڈوبے ہوئے تھے لوگ. نورانی کے اندر شہر ڈوبا ہوا تھا، دور و یاد سے لوگ آ رہے تھے. ہوا کیا؟ ایک خراب عورت، گندی عورت نے آ کر اسی شہر کے اندر ایک اڈا بنا لیا. اڈا بنا لیا اس نے اپنا. خبر پہنچی ہے حضرت باجزید بستانی کو کہ حضرت یہ کیا ہو رہا ہے. ایک تو دنیا صرف سیراب ہو رہی ہے الحمدللہ، وہاں تہجد اور رات کے ذکر شروع ہیں، اور اس طرف عورت نے آ کے اپنے حسن جو حسن تھا اس کو بکھرانا شروع کر دیا. جیسے رات کے سائے بڑھتے تو درویشوں کے رنگ چڑھتے تھے اللہ کے، اور ادھر کیا ہوتا تھا اللہ وہاں گناہوں کے بال لگ جاتے تھے، وہاں لائن لگ جاتی سے عورت تک. اس نے اپنا اڈا بنا لیا، اس نے اپنا کام شروع کر دیا اسی شہر کے اندر بستام میں. بڑا شور مچا کہ یہ کیا ہوا کہ حضرت کتنے بڑے شہر میں یہ کیسی عورت آ کے رہنے لگی، اس کا ایسا کاروبار چل پڑا. اتنی فحش عورت، ظاہر ہے نفس اپنی جگہ ہے، موجود ہے، ہر قسم کے لوگ ہوتے ہیں. وہاں بھی دھیرے دھیرے لوگ اس طرح بھی لائن لگنی شروع ہو گئی اور اس کے بھی گاہک بننے شروع ہو گئے. ادھر بھی کام کرنا شروع ہو گیا. کسی کو ضرورت نہیں کہ حضرت جا کے بات کرے کہ حضرت یہ تو بڑا معاملہ خراب ہو رہا ہے. یہ تو لوگ عجیب طرف چل پڑے. اللہ کی قدرت ہوا کیا، اللہ کا یہ درویش ایک دن اپنا مصلی کو کندھے پہ رکھتے ہیں، ہاتھ میں تسبیح پکڑے ہوئے ہیں، چادر اوڑھی. دیکھا شام کا وقت ہے اور دھیرے دھیرے چلتے ہوئے اس کی کوٹھے کی طرف چلنا شروع ہو گئے. دہلیز پہ جا کے سب سے پہلا نمبر لگانے کے لیے اپنا اس کے گاہکوں میں انہوں نے جا کے دہلیز پہ کھٹکا دے دیا تاکہ نمبر سب سے پہلے میرا آ جائے. اس عورت نے دروازہ کھولا تو حیران رہ گئی دیکھ کر کہ یہ کون انسان ہے، اتنا شریف نفس معلوم ہوتا ہے. تو اس نے کہا بابا جی آپ غلط آ گئے، یہاں آپ جیسے لوگ نہیں آتے، مسجد تو اس طرف ہے. اس نے کہا کس قسم کے لوگ تیرے پاس آتے ہیں؟ کہتے یہاں تو اور لوگ میرے چاہت میرے عاشق آتے ہیں، آپ تو میرے عاشق نہیں ہیں. اس نے کہا تیرا گاہک ہوں، ابھی تو جلدی آیا ہوں، تیرا گاہک ہوں. گاہک کے ساتھ ایسا رویہ کیا جاتا ہے؟ بتاؤ مجھے اندر آنے دے. وہ حیران یہ میرا گاہک بن گیا آج، کیسے منع کر سکتی تھی؟ تشریف لے آئے. مسجد پیچھے دنیا بڑی حیران و پریشان. اللہ کو یہ کیا ہوا؟ اسیر غلاموں چلے اتنا بڑا اللہ کا بندہ بھی اس میں ان کے اس میں غائب ہو گیا کہ اللہ اکبر. ان کا دروازہ بند کر دو. بند کر دیا. کہتا ہے یہ تیرا جو سلسلہ ہے کب تک چلتا ہے؟ کہتے سحر تک. جتنے بھی تیرے گاہک آتے ہیں اس کی کتنی آمدنی ہوتی ہے؟ کہتے اتنی آمدنی ہوتی ہے. کہہ لیں گے میں اس سے ڈبل آمدنی دوں گا، آج صرف میں ہی تیرا گاہک ہوں. کہتے ٹھیک ہے، اس سے بھی اور گناہ میں تجھے دوں گا زیادہ لیکن ایک شرط ہوگی. شرط یہ ہوگی کہ
جو میں کرتا جاؤں وہ تو نے کرنا ہے. سوچا, کہتا ٹھیک ہے, مجھے کیا اعتراض ہے, مجھے تو پیسے چاہیے, میرے تو کام یہی ہے, جو آپ کہیں گے ویسے کیا جائے گا. تو آپ نے اتنے وقت کے لیے مجھے خریدا ہے, ٹھیک ہے. ٹھیک ہے, مجھے دیکھتے رہے, جو میں کرتا رہوں تو بھی کرتا رہے. انہوں نے اپنا مسلح بچھایا, اس نے دیکھا کیا کر رہے, مسلح دیکھتی, اس نے اپنی کچھ چادر بچھا دی, کیونکہ کانٹیکٹ ہو گیا تھا دونوں ہو گئے. انہوں نے پکڑا لوٹا, وضو کرنا شروع کر دیا. اس نے وضو کرنا شروع کر دیا. وضو کرنے کے بعد وہ مسلح پہ آ گئے, وہ مسلح پہ آ گئی. انہوں نے نیت باندھ لی, اس نے بھی نیت باندھ لی. انہوں نے نماز شروع کر دی, اس نے اپنی کوئی نماز شروع کر دی. وعدہ یہ تھا کہ جو میں کرتا رہوں اور جو میں کرتا ہوں جیسے میں کرتا رہوں تو نے بھی یہ کرنا ہے. پیسے میں دے چکا ہوں, کانٹیکٹ ہو گیا. لمبی تلاوت کے بعد کھڑی رہی, وہ رکوع کی طرف گئے, وہ بھی رکوع میں چلی گئی. سبحان اللہ, جھک چکی تھی اللہ کے آگے. پھر قیام میں, وہ بھی قیام میں آ گئی. اب وہ سجدے میں گئے, اللہ اکبر, تب وہ بھی سجدے میں چلی گئی. سجدہ کتنی بڑی چیز ہے سجدہ دوستوں, کتنی قیمتی چیز ہے سجدہ. اللہ اکبر, کیا سجدہ ہوگا جب کسی اللہ کے ولی کے ساتھ سجدہ کیا جائے. اس سجدے کی قیمت پوچھنی ہو تو امام حسین سے پوچھیں کہ سجدہ چیز کیا ہے. ہم نہیں پہچان سکتے اس کی قیمت کو. قیامت تک کے لیے انہوں نے سجدے کی قیمت ادا کی ہے امام حسین نے. پتہ ہے آپ کو, اللہ اکبر, کیسی بڑی قربانی دی ہے امام حسین نے ایک سجدے کے لیے. چھوٹے چھوٹے شیرخوار بچے, پیاسے, بیویاں اطہار, اہل بیت بے پردہ ہوئیں, زنجیریں پہنی, بازار میں گئیں, قتل ہوئے, تیر لگے, خون بہے, ریت رنگین ہو گئی خون سے. تو امام حسین نے مانگا کیا ان سے, صرف ایک چیز کہ مجھے ایک سجدہ کرنا ہے. اتنا سب کچھ دینے کے بعد انہوں نے ایک سجدے کو خریدا تھا. دوستوں, کتنے بڑے بڑے مینار ہیں ہمارے مسجد کے, کیسے کیسے کارپیٹ بچھے ہوئے ہیں. کیا سوچو کہ فجر کے وقت یہ مسجد کتنا اداس ہوتی ہوگی, کیا سوچتی ہوگی. اس کے بڑے بڑے مینار اس بستی کی طرف نظر کرتے ہوں گے کہ کوئی بھی چل کے آنے والا نہیں ہے. طرف کہاں گے وہ لوگ جو میری عشق کا دعویٰ کرنے والے تھے. کتنے لوگ ہیں جو فجر کی طرف بھاگتے آتے ہیں, کتنے لوگ ہیں جو سجدوں سے پیار کرتے ہیں. یہ تو سجدہ گاہ ہے ہماری جو ہم نے بنائی ہے, تو خوبصورت جگہ. کتنے لوگوں کی پیشانی ہے جو اس کی قیمت ادا کرتے ہیں. اس مسجد کی قیمت جو ہے صرف ایک ہی ہے, سب سے بڑی قیمت مسجد کی, وہ ہے سجدہ. سجدہ, یہ سجدہ گاہ ہے. اتنی بڑی چیز سجدہ, بھائی تو بہت بڑی چیز ہے. کتنے شکایت اللہ سے کرتی ہوئی یہ مسجد کہ کہاں ہیں میرے عاشق, کہاں ہیں میرے چاہنے والے, کہاں ہیں مجھے بنانے والے, کہاں یہ کم لگانے والے, کہاں یہ کارپیٹ ڈالنے والے, کدھر گئے یہ لوگ, ان کی پیشانی کدھر ہے, کہاں سوئے پڑے ہیں, کدھر گئے. کیا یہ اللہ کے حضور میں شکایت نہیں کرتی ہوگی, کیا اس کے مینار آوازیں نہیں مارتے ہوں گے. مجھے آپ سوچیں کتنے آرام سے اپنے بستر میں پڑ جاتے ہیں, سوچتے ہی نہیں کہ اللہ کی مسجد ہمیں دیکھ رہی ہے. اس ملک کے اندر کتنا بلند کر دیا اسلام کو اس مسجد نے, آپ مجھے بتائیں. کتنے نہ ماننے والوں کی نظریں پڑتی ہیں اس کی گنبد پر. مجھے آپ یہ سوچیں کس نے اتنا اونچا بنا دیا اس کو, اتنا خوبصورت سیمینار کو بنا دیا. کتنے لوگوں کی اس پہ نظر پڑتے ہیں جن کو اللہ کو نہیں مانتے, لیکن اس مسجد کو دیکھ کے اللہ کو مان جاتے ہیں. یہاں کوئی لوگ ہیں, کوئی اللہ کو یاد کرتے ہیں, کوئی اللہ کا سجدہ کرتے ہیں. لیکن جنہوں نے آباد کی ہے ان سے ضرور شکایت کرتی ہوگی کہ بھائی یہ لوگ کیوں نہیں آتے, کہاں گئے یہ لوگ, کدھر ہیں. دعوے تو بہت کرتے ہیں, محبت تو بہت کرتے ہیں, لیکن کدھر ہیں یہ لوگ, کہاں گئے یہ فجر کے وقت جہاں سے دن کی ابتدا ہوتی ہے, کیوں نہیں آتے میرے پاس. کیونکہ ہمارے یہاں سجدے کی قیمت ہی کوئی نہیں دوستوں, اس کی اصلیت ہی نہیں پتا, اس کی قیمت ہی نہیں پتا, اس کا مقام ہی نہیں پتا کہ کتنا بڑا مقام ہے, کہ کس طرح لوگوں نے اس سجدے کے لیے اپنی زندگیوں کو ختم کیا ہے, سجدے کو حاصل کرنے کے لیے اور سجدے کا ٹیسٹ لینے کے لیے. حضرت عمر سے پوچھیں کہاں شہید ہوئے تھے, مسجد میں. مسجد میں شہادت ہوتی, جتنے صحابہ آپ دیکھیں. بہرحال وہی سجدہ تھا جب باعث بستامی
نے سجدہ کیا تو اس نے بھی سجدہ کر دیا. اللہ جب سجدہ میں انسان سر رکھ دیتا ہے اللہ کے حضور میں، شاید وہ اس کی وقت تھا اور گھڑیاں تھیں، تو سجدے کے اندر باعزیز بستامی کہتے ہیں کہ میرے مالک یہاں تک لانا تو میرا کام تھا، دل کو بدلنا تیرا کام ہے. سبحان اللہ. یہ کہنے کے بعد باعزیز بستامی اپنا سر اٹھا رہے ہیں، اور وہ عورت بھی جو بہت ہی فحاشہ اور گندی عورت جس وقت سجدے میں جا رہی تھی، اب اللہ کی ایک بہت بڑی ولیہ بن کر اپنے سر کو اٹھا رہی. زندگی بدل چکی تھی اس کی. صبح شام، صبح سحر کا وقت بھی ہو گیا تھا، ان کا کانٹیکٹ بھی ختم ہو گیا تھا. یہی کانٹیکٹ تھا ان کا. اذانیں گھوم رہی تھی پوری فضا کے اندر. اب باعزیز بستامی نے اپنا مصطلح پکڑا، کندھے پہ رکھا، ہاتھ میں تصویر پکڑی، آرام سے آہستہ آہستہ وہ سیڑھیوں سے اتر رہے تھے، اور اس مصلح کے اوپر ایک اللہ کی بہت بڑی ولیہ سجدوں کے ساتھ، سسکیوں کے ساتھ اللہ کو یاد کر رہی تھی. یہ تھا سحر جو زندگی کے بدل گیا اس کا. تو میرے بھائیو، اللہ کی رحمت اس طرح بہانے ڈھونڈتی ہے. کہاں ایک فحش عورت، کہاں دنیا گندے ہجوم، اور کہاں اللہ کی اس رحمت کو اس نے پہچان لیا کہ واقعی جو اللہ والے ہوتے ہیں اللہ والے ہوتے ہیں. تو میرے بھائیو، کہنے کا یہ مطلب تھا کہ اللہ ہمیں ان 3 سوالوں کی جو ہے توفیق عطا فرمائے کہ ہم اس میں محنت کریں، گناہوں سے بچیں، بھول جائیں اس چیز کو. سب دھوکے ہیں. اگر یہ 3 سوال پکے نہ ہوئے، جس طرح میں نے آپ کو شروع میں بتایا، اللہ سے وہی تعلق نہیں ہے جو اللہ چاہتا ہے، سرکار دوست وہ تعلق نہ ہوا جو اللہ چاہتا ہے، دین کے ساتھ ہماری وہ نسبت نہ ہوئی جو اللہ چاہتا ہے. اس کا مختصر میں نے آپ سے بات کی کہ یہ سٹینڈرڈ ہے. تو بھول جاؤ کہ ہم 3 سوالوں کا جواب آخرت میں دے چکے ہیں. اپنے آپ کو سنوارنے کے لیے، بنانے کے لیے یہ جو ذرائع اللہ پاک نے بنائے ہیں، کسی مجلس میں، کسی اللہ والے کے پاس، کسی نیک انسانوں کے پاس ضرور جائیں، ضرور وقت لگائیں. گناہوں کو نہ دیکھیں بلکہ اللہ کے فضل اور اس کی رحمت کو دیکھیں. اللہ تعالی ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے.